بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ دعائے برائے حجت خدا۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن اصغری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ جتنا احسان آپ سب کو آل محمد کا یاد ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بس وقت کی قلت کے باعث بس یہ 10 سے 15 منٹ کی نوکری میری دینی ہے، اور خود میں بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اور میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں افتخار بھائی، تو اپنی نوکری کا آغاز قبلہ ایک قطعے سے کروں گا، اور اسی سے ہی آپ کی معرفت کا، آپ کا معیار سماعت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے معیار سماعت کس مزاج کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی۔ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ پہلی بار میں یہاں میلسی میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے احساس نہ ہو، ہزاروں مسلم میں کہ جس طرح حق بنتا ہے بولنے کا حسین کے مجلس میں، اسی طرح بولنے کی کوشش کرنا۔ میں پڑھ رہا ہوں، ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں۔ جس بندے کے گھر کا چولہا آل محمد کی جوتی کے صدقے میں چلتا ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر زمانے کے امام کو سلام کرے گا، اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا چولہا آل محمد کی جوتی کے صدقے میں نہیں چلتا، وہ بندہ پھر اپنی داد اور اپنی زبان اپنے پاس رکھے۔ اس بندے کی مجھے داد نہیں چاہیے۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، اور ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے۔ سلامت رہیے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، یہ ہاتھ ذریعہ حسین سے مسموم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں، اور ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کی خیر کرے، کوئی غم نہ ملے آپ کو سوائے غم آل محمد کے۔ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے۔ ایک قطعہ پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنی منقبت کا آغاز کرتا ہوں، اور میں پڑھوں گا مولا حسین کا خطبہ، پتہ چل جائے گا کہ آپ کا معیار سماعت کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ ابتدا مولا کا فرمان ہے کہ اگر کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہو تو اس کی ابتدا دیکھ لو۔ ابتدا خدا کی قسم آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ آخری قطعہ اپنی منقبت کا آغاز کرتا ہوں۔ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ کی اسے ٹیک ہوتی ہے۔ علی مولا کا نعرہ مجلس ہو یا جشن میں وہ لگاتا ہے، حدیث نبوی ہے کہ اس کی اماں نیک ہوتی ہے۔ قبلہ مولا حسین خطبہ پیش کریں۔ یزید نے بیعت کا سوال کیا، میرے مولا نے کہا تو مجھ سے بیعت کا سوال کرتا ہے، سن تو کیا ہے؟ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ تو کیا ہے اور میں کیا ہوں؟ مولا حسین کا خطبہ پیش کرنے لگوں۔ قبلہ توجہ چاہیے آپ کی۔ بیعت کا سوال آیا جو پیش شہ دل کی، نزدیک ہوئی خواب سے جب خواب کی تعبیر، لگنے لگی جب داؤں پہ کل نبیوں کی توقیر، بولے نہ جسے دہر سے یوں حضرت شبیر، اور غارت کبھی توحید اور رسالت نہ کرے گا، اور مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہ کرے گا، اور مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت
نہ کرے گا. تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں. اور تو یزید ہے میں حسین ہوں, میں علی کا فرزند ہوں, فاطمہ کا لال ہوں. سن میں کیا ہوں اور تو کیا ہے, تیری کیا شان ہے اور میری کیا شان ہے. مولا فرماتے ہیں تو کون ہے, توجہ ہے جناب, جزاک اللہ, توجہ میری جانب رکھیے گا. تو کون ہے میں کون ہوں, سن ایسے تمفگار. تو دین کا منکر ہے میں اسلام کی دستار. تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکز انوار. تو خاک کا پتلا ہے تو میں مرکز انوار. تو پھول عناصر کی ہے میں خلق کا شاکار. اور گم کردہ نسب تو ہے تو میں راہ خبر ہوں. توجہ, گم کردہ نسب تو ہے تو میں راہ خبر ہوں. مر جانا کہ تو بھول میں زہرا کا پسر ہوں. جزاک اللہ, مولا آپ کی خیر کرے, امید سے اچھا سن رہے ہیں آپ. مولا فرماتے ہیں ہے تیرا نجس جسم تو شیطان کی صورت. جزاک اللہ, جو جا رہے ہیں اسی مت دیکھیے, اس طرح مجلس کا سارا ماحول خراب ہوتا ہے. توجہ میری جانب رکھیے, یہ بس 10 سے 15 منٹ کے گنے چنے لمحات, تھوڑی دیر کے لیے توجہ میری جانب رکھیے گا. ہاں, مولا فرماتے ہیں ہے تیرا نجس جسم تو شیطان کی صورت. پیکر ہے میرا سورہ رحمان, سورہ رحمان. توجہ میری, بہت عقیدہ کے جملے پیش کروں گا. پیکر ہے میرا سورہ رحمان کی صورت. تو پیدا ہوا ہے ابو سفیان کی صورت. اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت. جزاک اللہ, اترا ہوں محمد پہ میں قرآن کی صورت. سب لوگ نبوت کا سمر کہتے ہیں مجھ کو. ارے تو جہل ہے اور علم قدر کہتے ہیں مجھ کو. تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں. ایک صلوات باواز بلند پڑھیے. اب مولا فرماتے ہیں اے یزید تو جس میں پلا وہ ابو سفیان کا گھر ہے. میں جس میں رہا حضرت عمران کا گھر ہے. میں جس میں رہا حضرت عمران کا گھر ہے. جو گھر ہے تیرا اصل میں شیطان کا گھر ہے. گھر میرا محمد کا ہے قرآن کا گھر ہے. گھر میرا محمد کا ہے قرآن کا گھر ہے. تطہیر نے پائی ہے طہارت میرے گھر میں. ہر لمحہ برستی رہی لعنت تیرے گھر میں. تو یزید ازلی ہے میں حسین ابن علی ہوں. اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. ہر انسان کے, ہر شخص کے آنے والے مجلس میں ہر شخص کا کام ہی نہیں ہے حسین کی مجلس میں آ کر ہاتھ بلند کر دینا. اور جو ہاتھ بلند کر دیتا ہے وہ اس بات کا دلیل دیتا ہے کہ میں حلالی ماں کا بیٹا ہوں. کیونکہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. علی تو رزق برابر جہاں میں بانٹ دیتا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے. جزاک اللہ, سلامت رہیے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم والے محمد کے. یہ خطبہ میں نے پیش کیا ہے اور 2 سے 3 مصرے اس کے بعد چند جملے مصائب کی پیش کروں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے. ایک صلوات باواز بلند پڑھیے گا. اچھا چلیں جی, مصائب پیش کروں گا میں.
इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। खुदा लानत करे इब्ने साद पर। जज़ाकल्लाह, ज़रा माहौल बनाकर बैठिएगा, गिरिया कीजिएगा। हुसैन की माँ पुरसा लेने के लिए आई है। खुदा लानत करे इब्ने साद पर। ये शिमर से कहता है, ऐ शिमर, तूने रास्ते पर हुसैन की मजलूमा पर जुल्म ढाए हैं। तूने रास्ते पर, जगह जगह पर, हर लम्हे, हर काम पर तूने हुसैन की बेटी पर जुल्म किया है। कोई ऐसा मकाम बता कि जहां तुझे हुसैन की बेटी पर हैरत हुई हो। ये शिमर कहता है, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं लश्कर को पानी दे रहा था। मैं पूरे लश्कर को पानी दे देता था, मगर हुसैन की यतीमा कूजा आप लेकर बढ़ती थी, मगर मैं हुसैन की बेटी के कूजे में पानी नहीं डालता था। ये शिमर कहता है, ये अमल मैं बार बार दोहराता रहा। अब मैंने सोच रखा था कि जैसे हुसैन की बेटी पानी लेने आएगी, मैं इसके कूजे में पानी डाल दूंगा, मगर जैसे हुसैन की बेटी पानी को अपने लुआब के करीब लेकर जाएगी, मैं इसके मुंह पे इतनी जोरदार तमाचा मारूंगा कि ये बच्ची गश खा कर गिर जाएगी। अल्लाह ने में करबला, हुसैन की बेटी, हुसैन की बेटी के इख्तियारात सब कुछ है। हुसैन की बेटी जैसे करीब आती है, कूदा आप लेकर, और शिमर उसकी कूजे में पानी डालता है। अल्लाह ने मजलूम में करबला, ये हुसैन की बेटी उस पानी का करती क्या है, उस पानी को लेकर जाकर अपने भैया सैयद सज्जाद की जंजीरों पर फेंक देती है। जज़ाकल्लाह, अपने भैया सैयद सज्जाद की जंजीरों पर जाकर वो पानी फेंक देती है। यजीद तख्त पर बैठा था, सामने बिनते हुसैन खड़ी थी। यजीद कहता है, ऐ बिनते हुसैन, मैंने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। बीबी कहती है, यजीद तुझे क्या पता मेरा बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। मेरा बाबा तो मुझे रोजाना फजर की नमाज के बाद अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से ताजा खुरमे खिलाया करते थे। यजीद कहता है, ऐ बिनते हुसैन, ऐ हुसैन की बेटी, अगर तुझे अब ताजा खुरमे खाने को मिले तो तू खाएगी? बीबी ने कहा, मैं खाऊंगी। बीबी ने मौला सैयद सज्जाद की तरफ रुख किया। मौला सैयद सज्जाद ने इजाजत दी। अल्लाह ने मजलूम करबला, आपके रोने के लिए और मजलिस की कबूलियत के लिए जुमला ही काफी है। आप खामोश होकर बैठे हैं। खुदा की कसम इस जुमले पर गिरिया कर देना, और गिरिया इस तरह से करना कि आप ये मत सोचिएगा कि इस वक्त आप महल में इस दरबार शाह इमाम शाह बुखारी में बैठे हैं, और तसव्वुर कीजिएगा कि आप इस वक्त शाम के दरबार में बैठे हैं और हुसैन की बेटी को हुसैन के रोजे के ऐन सामने बैठकर पुरसा दे रहे हैं। अल्लाह ने मजलूम करबला, यजीद तश्त पेश करता है। तश्त से जब रुमाल हटाता है, बीबी सकीना क्या देखती हैं? बीबी सकीना देखती है कि बीबी सकीना के इस तश्त में हुसैन का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हर किसी के पास का काम है नहीं है हुसैन की मजलिस में रोना। हुसैन का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है। बीबी जैसे ही सर के करीब जाती हैं, ये यजीद सर को पीछे करता है और छड़ी लेकर मौला हुसैन के दांतों पर मारता है। बीबी तड़प कर कहती है, ऐ मलाउन, तूने मुझ पर जुल्म करने हैं कर ले, मगर हमारे बाबा हुसैन के साथ ऐसा जुल्म न कर। तूने मुझ पर पानी की पाबंदी लगा दी, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर मेरे बाबा हुसैन के साथ ऐसा जुल्म कर। यजीद कहता है, ऐ बिनते हुसैन, अगर तो तुम बाप बेटी में इतनी मोहब्बत है तो अपने बाबा के सर से कह के उठकर तेरी गोद में आ जाओ। इस कायनात की शहजादी का यहाँ खड़े होकर दुआ मांगना था। बीबी तड़प कर कहती है, या बाबा हुसैन, आज सकीना की मोहब्बत का वास्ता है, आज तुझे सकीना के हक का वास्ता है, मेरी गोद में आ जा। अदादारा ने मजलूम करबला, इस कायनात की मालिका का इस जगह पर दुआ मांगना था कि वो सर हुसैन बीबी की गोद में आया, और बीबी ने अपने बाबा के सर को अपने गोद में लिए, एक 3 बैन किए कि जिसके बाद बीबी की शहादत हो गई। अपने बाबा का सर बीबी की गोद में। बीबी कहती है, बाबा, करबला से लेकर शाम तक आपका कातिल मेरे रुखसारों पर तमाचे मारता हुआ आया। जज़ाकल्लाह, गिरिया कीजिएगा, मौला आपकी खैर करे, मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाए। बाबा, करबला से लेकर शाम तक आपका कातिल मेरे रुखसारों पर तमाचे मारता हुआ आया, उन रुखसारों पर तमाचे मारता हुआ आया कि जिन रुखसारों पर आप हुसैन मुझे पुरसा देते थे। बाबा, कभी आपने ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र हो बस 4 साल, उस पर इतने जुल्म किए गए हों कि उस बच्ची के 4 साल के सन में सर के बाल सफेद हो गए हों? जज़ाकल्लाह। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बीबी सकीना के मसाइब बयान कर सकें। बस मैं आखिरी वो पेश करूंगा, बीबी का बैन।
اور اس کے بعد ذاکر اہل بیت مولا کی منظور نظر آ کر اپنے انداز میں آپ کو فضائل بھی سنائیں گے، مصائب بھی سنائیں گے۔ بی بی نے آخری بیان کیا، بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی نا، جزاک اللہ، بی بی آپ نے جو اپنے بابا سے بین کیے ہیں وہ بین سنا رہا ہوں نظرداروں کو۔ بی بی ہم سب کو شام بلا لیجئے۔ بی بی کہتی ہیں، بابا آپ نے جو مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی نا، وہ شام غریبہ شمر ملاؤن نے اتار لی۔ اتاری اس طرح سے تھی کہ کربلا سے لے کر شام تک آپ کے بیٹی کے کانوں سے خون ٹپکتا رہا ہے۔ بابا آپ کے حسین کی بیٹی نے اس 4 سال کے سن میں بڑے ستم اٹھائے ہیں۔ کائنات میں 3 شہزادیاں ایسے ہیں کہ جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئی ہیں، ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ شام غریبہ کا وہ منظر ذہن میں لائیے گا کہ ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہے، بابا بابا کر رہی ہے۔ ایک شخص ملتا ہے، پوچھتے ہیں، شیخ بس یہ آخری جملہ ہے اور میں اجازت کا طلبگار ہوں، آپ سے اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ بی بی کہتی ہے، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے اور کیا تو مجھے نجف کا راستہ بتا سکتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ بی بی کہتی ہے، نجف میں میرا دادا علی مشکل کشا ہے، لب پر فریاد ہے، فریاد کروں گی۔ عزادارین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور عزادارین مظلوم کربلا، وہ شخص بی بی کو نجف کا راستہ بتاتا ہے۔ بی بی نجف کی طرف رخ کر کے صدا بلند کرتی ہیں، یا دادا علی مشکل کشا، ہمارے سر سے ردائیں اتر گئی، ہمارے خیمے جلا دیے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد ان ظالموں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں۔ یہ فغاں کرتے ہوئے، نالا و شمن کرتے ہوئے بی بی مقتل کی طرف چلی گئی۔ مقتل میں ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ہر لاشیں سے ٹکرا کر گر کر پوچھتی تھی، کیا تو ہی میرا بابا حسین ہے؟ کیا تو ہی میرا بابا حسین ہے؟ ایک لاش پسر سے آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا بلیہ، اے سکینہ ادھر ہاں، تیرا بابا یہاں ہے۔ عزادارین مظلوم کربلا، آخری جملہ مصائب کا پڑھ رہا ہوں اور گریہ کرنے کی کوشش کرنا۔ جہاں اس لاشے سے آواز آنی تھی کہ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے اس لاشے کے قریب جاتی ہیں، اب جس سینے پر سکینہ سونے کی عادی تھی، اب اس سینے پر سونے کی جگہ نہیں، وہ سینہ پورا تیروں سے زخمی پڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔